شعر یاد آ گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، درود بھیجتے محمد والے محمد۔ چلو آپ نے لطف لیا، دوسرا شعر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی اور ایک سجدہ شبیر۔ درود بھیجتے محمد والے محمد کی۔ حاضرین گرامی، انسان بیدار ہو چکا ہے، انسان میں عقل و شعور ترقی کی منزل پر ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک شہید و باقر صدر کا جملہ، بہترین جملہ ان کا جو ہے وہ آیا ہے کہ شہید باقر صدر بہت بڑے جو ہے نجف میں شہید ہوئے تھے، شہید باقر صدر، ان کا پورا خاندان، علماء بھی ہیں اس میں اور خاندان سب شہید ہو چکے، اور کچھ ان کے خاندان میں ابھی بھی زندہ ہے مقتدی صدر۔ تو شہید باقر صدر کا جملہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آج مومنین تک یہ بات شیئر کروں گا، درود بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیے کہ جو اچھی بات ہونا کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ کو بھی اگر کچھ باتیں اچھی لگیں تو ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو عزیزان گرامی، شہید باقر صدر کا جملہ ہے کہ ایسی مجالسیں، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں 10 دن عزاداری مظلوم کربلا زیادہ ہوتی ہے، پھر 2 دن 4 دن چھوڑ کے 2 مہینے 2.25 مہینے عزاداری چلتی رہتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اگر 10 دن کسی عزا خانے کے اندر، کسی امام بارگاہ کے اندر مجلس ہوتی ہے اور جوان میں انقلاب نہیں آتا تو میں اس کو امام بارگاہ ہی نہیں کہتا۔ درود بھیجتے محمد والے محمد۔ بھائی مومنین کے اندر اگر تبدیلی بھی نہ آئے تو پھر اس مجلس کا سن کے سن نہ ہو جائیں، سن کے بیدار ہو جائیں۔ سلوات بھیج دیں محمد والے محمد کے۔ بیدار ہو گئے، مشروع گروہ لگ رہی۔ عزیزان گرامی، آج میں نے بتانا ہے، خلاصہ بتانا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے چل رہا ہے حق و باطل کا مارکا، ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، کون ظالم تھا کون مظلوم، کون قاتل تھا کربلا میں کون مقتول تھا، اللہ اکبر۔ اور کسی نے یہ جملہ گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے کہ کربلا کے میدان میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ جملہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی شہزادہ تھا وہ بھی شہزادہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ آج سلیم صابری بتانا چاہتا ہے کہ اصل شہزادہ کون ہے، اصل شہزادہ کون ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کون ظالم تھا کون مظلوم تھا، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کون ہے جو 4 ہجری 3 شعبان المعظم مدینہ کا شہر، جمعہ کا دن اور دختر رسول حضرت فاطمہ کی گود کی زینت بنا۔ درود بھیجے محمد والے محمد کی۔ سمجھ آ گیا حسین کون تھا؟ 4 ہجری 3 شعبان المعظم مدینہ کا شہر، جمعہ کا دن، بطول کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام آئے۔ اور ادھر دیکھیے یزید ہے، کون یزید؟ 25 یا 26 ہجری، شام اور حمص کے بیچ میں ایک شہر ہے تدمر، اس کے اندر جو ہے، اس شہر کے اندر جو ہے وہ معاویہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب آپ نے فیصلہ کرتے جانا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ یزید کا نانا کون ہے اور حسین کا نانا کون ہے۔ درود بھیجتے محمد والے محمد کی۔ یزید کا نانا بجدل ابن علیف کلابی عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والا، اور حسین کا نانا کون ہے؟ رحمت للعالمین، افضل المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی فیصلہ تو آگے ہے، ابھی ایک قدم آگے چلتے ہیں، ایک قدم آگے چلتے ہیں۔
حسین کا باپ کون ہے؟ یزید کا باپ کون ہے؟ یزید کا باپ کہ جس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر رسول سے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق لڑی ہے۔ اور حسین کا باپ کون ہے؟ توجہ چاہیے، علی المرتضی، شیر خدا، ناصر مصطفیٰ، وارث العطا، وارث العطا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ حسین کی ماں کون ہے؟ یزید کی ماں کون ہے؟ یزید کی ماں میسونہ ہے جو رقص کرتی تھی، اور یزید کے باپ نے اسے عقد کیا جس سے یزید پیدا ہوا۔ اور حسین کی ماں کون ہے؟ جس کی طہارت، جس کی عصمت، جس کی شرافت، جس کی عفت پر اسلام ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے محمد والے محمد۔ حسین کی ماں کون ہے؟ جس کی سند جو ہے وہ آیت تطہیر قرآن دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اسلام بھی بیدار ہے جملہ کو ہوں، اس جملے پر پوری توجہ چاہیے۔ حسین کون ہے؟ یزید کون ہے؟ حسین کون ہے؟ یزید کون ہے؟ جب یزید پیدا ہوا تو گھٹی شراب دی گئی، جب حسین پیدا ہوا تو لعاب محمد مصطفیٰ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزید کا خاندان بنو امیہ ہے اور حسین کا خاندان بنو ہاشم ہے۔ آپ نے دین محمد مصطفیٰ سے لینا ہے یا بنو امیہ سے لینا ہے، یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دے رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد والے محمد کی عظمت۔ آج سلیم صابری نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین کی ماں، ایک جملہ تو میں کر دیتا ہوں، اگر ماں میں سونا ہو تو بیٹے یزید جیسے پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد کی عظمت۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ یاد آ گیا، خدا کی قسم اگر آپ نے شعور لیا تو یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود بھیجتے محمد والے محمد۔ کبھی کبھی اویس بھائی مجلس کا ماحول جنت بن جاتا ہے، کبھی کبھی فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ائمہ بھی آ جاتے ہیں، مجلس روحانیت بن جاتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ اکبر۔ حسین کی ماں کون ہے؟ جس کو قرآن نے بتول بی بی کہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کو قرآن نے بتول بی بی کہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک پوری کائنات میں صرف دو بیویاں ہی بتول ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں بتول ہے اور ایک حسین کی ماں بتول ہے۔ مگر ان دو بتولوں میں فرق ہے، عیسیٰ کی ماں شوہر نہیں رکھتی پھر بتول ہے، فاطمہ شوہر بھی رکھتی ہے پھر بھی بتول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سید ابی عظمت پر بلند آواز سے درود دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بتول بی بی تو کہا، واضح تو نہیں کیا کہ بتول کسے کہتے ہیں۔ لطف آئے گا اس جملے کا جو مومن بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ توجہ کیجیے گا، بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول بی بی کسے کہتے ہیں؟ بتول اسے کہتے ہیں جو کبھی بھی کسی حالت میں کسی وقت بھی قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے اور کعبہ طواف سے نہ روکے، اسے بتول کہتے ہیں۔ درود دیتے ہیں محمد والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اور 3 سالہ دور جو ہے وہ یزید کا 3 سالہ دور ہے۔ کتنی؟
3 سالہ. پہلا سال وہ ہے کہ جس میں اس بدبخت نے جو ہے وہ فقط حسین کو نہیں، کیونکہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے. حسین و منی یعنی منیت کی جو منزل ہے نا، اس کے مطابق ذکر حسین فقط ذکر حسین نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. اور حسین کا قتل فقط حسین کا قتل نہیں ہے، پیغمبر کا بھی قتل ہے، نبی کا بھی قتل ہے. تو اس نے عظیم خاندان کو اجاڑا. یزید نے ایسی بربادی کی پہلے دور میں کہ امام حسین، رفقا، ان کے ساتھی، ان کی خواتین کو اسیر کیا. بدترین دور ہے یزید کا. اور دوسرا دور مدینہ پر حملہ کر دیا. مدینہ تو رسول پر حملہ کر دیا، اور فقط حملہ نہیں کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے، خچر، اونٹ ان کو اندر بٹھا دیا، اور 3 دن تک نماز بھی معطل رہی، اذان بھی معطل رہی. یہ تاریخ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی اسے انکاری نہیں ہے. اور تیسرا دور بدبخت کا کیا ہے کہ کعبے پر چڑھائی کی، اور خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ لگ گئی. ابھی اگر مسلمان کہے کہ یزید رضی اللہ تھا تو اس مسلمان پر بھی لعنت ہے، یزید پر بھی لعنت ہے. ضرور بھیج دے محمد والے محمد. بس ختم کر دی میں نے گفتگو، آپ کو پتا ہے. اور آج یہ آخری اشعار ہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل کی راتیں ہیں. اور میرا دل کرتا ہے اگر تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تو لطف آئے گا. دودھ بھیج دے محمد والے محمد. صحیح بادل صاحب سے گزارش کروں گا اگر آگے زینت بن جائے مجلس کی. بہت شکریہ. دودھ بھیج دے محمد والے محمد کی. ایسے نہیں کوئی نعرہ لگائیں، ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیں. پوری کے وارث ہیں، سید بادشاہ ہیں. اور آج شریف دودھ بھیج دے محمد والے محمد کی. ہمارے ایک اور بھائی بھی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، دودھ بھیج دے محمد والے محمد کے. اور جتنی بھی میری ملت کے جوان باہر ہیں، چونکہ یہ جو میرا آج کے جو اشعار ہیں یہ حسین کے ماتم پر ہیں کہ ماتم کی کتنی فضیلت ہے. یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اس کی فضیلت کتنی ہے. تو تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں. سب آج بھیج دے محمد والے محمد. نظم کا عنوان ہے فخر عباس حسین کا ماتم. نظم کا عنوان کیا ہے؟ حسین کا ماتم. ذہنوں میں رکھیے گا، لطف آئے گا. ہمارے دل میں بسا ہے حسین کا ماتم. ہمارے دل میں حسین کا ماتم ہماری روح کی غذا ہے. سارے بولے نا، مزہ آئے گا. ہماری روح کی غذا ہے، کسی بھی ظلم کے آگے یہ سر نگو نہ ہوا. جتنی بھی ظلم ہوئے ماتم رکا ہے، آزاداری رکی ہے. جتنی بھی ظلم ہوا نہیں رکی، کسی بھی ظلم کے آگے یہ سر نگو نہ ہوا. ایک احتجاج بنا ہے حسین کا ماتم. ایک احتجاج بنا ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی روک نہ پائے گا حشر تک اس کو. جنہوں نے روکا آج وہ قبروں میں ہے، جنہوں نے روکا وہ آج قبروں میں ہے. حسین کا ماتم آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. تو بھیج دے محمد والے محمد کے. کوئی بھی نہ روک پائے گا حشر تک اس کو کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم. اللہ اکبر. اگر حسینیت کا نعرہ لگوا دیں، حسینیت اللہ اکبر. کوئی بھی نہ روک پائے گا اس کو حشر تک کہ فاطمہ کی دعا ہے. اللہ اکبر. اگلا شعر بڑا قیمتی ہے، یہ آپ کے دلوں میں انشاءاللہ نقش ہو جائے گا. زمین والوں نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے. زمین والوں نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے. زمین والوں نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے
फलक पे होता रहा है, सारे बोलो ना सारे, फलक पे होता रहा है। अल्लाह अकबर। जो पूछा हमसे खुदा ने कि क्या अता कर दूं, जो खुदा ने पूछा, जो पूछा हमसे खुदा ने कि क्या अता कर दूं, बिना झिझक ही कहा है हुसैन का मातम। अल्लाह अकबर। सकून कल्ब मिला जैसे हम फकीरों को, सकून कल्ब मिला जैसे हम फकीरों को, खुदा की खास अता है। तवज्जो, आवाज नहीं आ रही, खुदा का खास। अल्लाह अकबर। वो जिसके साए में मैशर में होंगे अहले अज़ा, वो जिसके साए में मैशर में होंगे अहले अज़ा, वो सायादार अबा है हुसैन का मातम। अल्लाह अकबर। ये नूर बन के रहेगा हमारी कब्रों में, ये नूर बनकर रहेगा। अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत शेर है। ये नूर बनकर रहेगा हमारी कब्रों में, बदन पे हर जा सजा है। सारे बोले, सारे बोले, बदन पे हर जा सजा है। ये ला इलाज मरीजों का आसरा है बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ला इलाज मरीजों का आसरा है बना, दवा है और शिफा है, दवा है और शिफा है। लबों पे नाम जो आए तो अश्क बहते हैं। अल्लाह अकबर। लबों पे नाम जो आए तो अश्क बहते हैं, इन आंसू से जुड़ा है जहां हुसैन की गर्दन पे तेग चलती थी, जहां हुसैन की गर्दन पे तेग चलती थी, वहां पे मां ने किया है। अल्लाह अकबर। सिसकती आंखें सकीना की अब भी आती है, सिसकती आंखें, सिसकती आंखें सकीना की अब भी आती है, आती हैं। कफश में बरपा हुआ है हुसैन का मातम। अली की बेटी ने कूफे में शाम में जाकर, अली की बेटी ने कूफे में शाम में जाकर तड़प तड़प के किया है हुसैन का मातम। अजर कमल अल्लाह, यही हक बनता है अज़ादारों का। अजर कमल अल्लाह। अली की बेटी ने कूफे में शाम में जाकर तड़प तड़प के किया है हुसैन का मातम। चचा के सर से ये सज्जाद ने कहा आकर, चचा के सर से ये सज्जाद ने आकर कहा आकर, हमें न करने दिया है हुसैन का मातम। ये दिल में हैदर और रिजवान के समाया है, ये दिल में हैदर और रिजवान के समाया है, कभी कज़ा ना हुआ है हुसैन का मातम। आवाजों की सदाएं बुलंद हो गई, शेर मुहर्रम है अज़ादारों। यकीनन आप तैयार बैठे हैं कि जाकर उम्मे रुबाब को असगर कबूल सते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सबसे छोटा शहीद है करबला का, सबसे नन्हा मुजाहिद है करबला का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी सदाएं बुलंद कर रहे हैं, जवान भी गिरिया गुना है, बुजुर्ग भी सदाएं बुलंद कर रहे हैं। यही हक बनता है अज़ादारों। आज हमने उसका जिक्र करना है जो बाबुल हवाइज है। हाँ, जो दुआएं हाजते मेरी माएं बहनें आप लेकर के आए हैं, जनाब अली असगर को तवस्सुल बनाए। आयतुल्लाह जो है हक शनाख्त फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, कहा हुसैन मेरे ख्वाब में आए, फरमाते हैं हक शनाख्त मेरे अली असगर का वास्ता देकर दुआ मांगी करो। अल्लाह अकबर। मेरे अली असगर से तवस्सुल किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों दुआएं नुतबा पढ़ते हैं ना जुम्मा के दिन,
یہ جملہ ملتا ہے این طالب بدم المقتول بکربلا، اے منتقم کربلا، امام زمانہ جب آئیں گے تو کربلا کے ناحق شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے، منتقم کربلا جب آئیں گے تو علی اصغر کی پیاس کا بدلہ لیں گے، منتقم کربلا جب آئیں گے تو سکینہ کی پیاس کا بدلہ لیں گے، منتقم کربلا جب آئیں گے زینب و ام کلثوم کی چادروں کا بدلہ لیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پر رحم فرمائے، اتنا گریا کریں گے جتنا زہرا کو پسند ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جڑ گئے عزادار رونے کے لیے، عزاداروں اپنی دعائیں حاجتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہاں عزاداران اہل بیت، ہر عالم خطیب واعظ سے سنتے ہیں حسین کا ذہن لے جائیں، کربلا لے جائیں، ایسے سمجھے ہم کربلا میں ہیں، ذہن لے جائیں اپنے کربلا، اب سمجھے حسین کا اکبر نہیں رہا، حسین کا قاسم نہیں رہا، حسین کا اول محمد نہیں رہا، حسین کا عباس نہیں رہا، عزادارو حسین یکا اور تنہا ہے اور کربلا کے میدان میں ہے۔ اب جو ہے حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میں غریب ہوں حسین کی مدد کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پر رحم فرمائے، خدا ان آبادوں پر رحم فرمائے۔ اجرکم اللہ، عزادارو یہ اس طرح کا 3 مرتبہ آپ کے اور میرے امام نے کربلا کی زمین پر بلند کیا۔ روایت کے جملے ہیں، جب پہلی مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں طرف کیا، علی اصغر گہوارے میں طرف کیا۔ دوسری مرتبہ حسین نے یہی استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے گہوارے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ جب تیسری مرتبہ حسین نے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ زینب نے کہا حسین اب چوتھی مرتبہ نہ کہنا، کہیں اصغر خیمے سے باہر نہ چلا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تو تفصیل سے پڑھنا ہے عزادارو، عزادارو سانس لے لیں، سانس لے لیں عزادارو، بڑا قیامت خیز مصائب ہے شہزادے کا، خدا کی قسم بڑا قیامت خیز مصائب ہے خدا کی قسم شہزادے کا۔ ایک مرتبہ سانس لے لیں اور جملہ میرا سنیں، علماء نے علی اصغر کی شہادت کو مچھلی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں۔ علماء نے مچھلی سے تشبیہ دی ہے کہ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو کیسے تڑپتی ہے؟ اللہ اکبر، پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپ ختم ہو جاتی ہے پھر بائیں دائیں کروٹ بدلتی ہے، جب یہ موقع بھی ختم ہو جاتا ہے تو آخری جو ہے نا اس کا سٹیج یہ ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ عزادارو 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، علی اصغر پیاسا تھا، 8 محرم گزری، جب عاشور کا دن آیا نا علماء لکھتے ہیں اصغر کی یہی حالت تھی، منہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، خدا آپ کی دعائیں حاجتیں قبول فرمائے۔ اجرکم اللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں جو دعائیں لے کر آئے، دعائیں حاجتیں امنگ خواہشات، توسل کریں معصوم شہزادہ علی اصغر سے، توسل کریں انشاءاللہ آئندہ سال سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ عزادارو بس اب میں کافی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تشبیہ دی مچھلی سے کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے، 7 محرم کو جو ہے اصغر تڑپتا رہا، 8 اور 9 محرم کو دائیں بائیں کروٹ بدلتا رہا، جب عاشور کا دن آیا اصغر منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ عزاداروں کے ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے اور رباب نے کہا حسین میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ ماں نے تیار کیا، ہاں عزاداروں ماں نے تیار کیا، توجہ میری جانب رکھیے گا، ارے کیسی کربلا کی مائیں ہیں، ہمارے لاکھوں
सलाम की मां को अपने हाथों से जो है वो असगर को तैयार किया। कहीं दुश्मन ये न समझे कि अली असगर को हुसैन ऐसे माँ की इजाजत के बगैर लेकर आए। अजादारों दोनों हाथों पर अली असगर को उठाया, अपने खेमे से निकले और फौज अश्किया की जाने बढ़ने लगे तो दुश्मनों ने देखा और एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि शायद अब हुसैन थक चुका है, हुसैन अब हार मान चुका है, हुसैन अमान चाहता है, इसलिए हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। जब हुसैन करीब गए ना फरमाते हैं जालिमों ये कुरान नहीं है, कुरान का आखिरी वर्ग जरूर है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाल है मसाइब का, सांस ले ले अदादारो, सांस ले ले, जिंदगी का कोई पता नहीं अदादारो, इसलिए आइंदा साल से पहले हम में से कोई ना हो और कब्र में फिर जो है वो पछतावा हो काबुल हवाज का मसाइब था और मैंने गिरी नहीं किया था। अदादारो एक मरतबा हुसैन लेकर के आए। अब जुमला सुनिएगा, मुझे सारे लोग ईमान से बताएं, सांस ले ले, सही बैठे हुए हैं, बादशाह दफ्तर में ये सवाल करता हूँ, सही 6 महीने का बच्चा कितनी पानी पीता है? 6 महीने का बच्चा कितनी पानी पीता है? जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी माएं और बहनें, अगर गोद में बच्चा है तो गोद से बच्चा निकाल दीजिए, जमीन पानी डाल दीजिए। अल्लाह अकबर, कितना पानी पीता है? 1 कतरा 2 कतरे। चम्मच से माँ पानी पिलाती है या जो है वो अपने जो है ना वो हाथ को जो है उंगलियों को तार करती है और मुंह पर लगाती है, प्यास हो जाती है। अल्लाह अकबर अज़ादारो, एक मरतबा जालिमों ने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहता है, बहाना बच्चे का करता है, पानी खुद पीना चाहता है, बहाना बच्चे का करता है। ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम देंगे। अज़ादारों के एक मरतबा हुसैन फरमाते हैं, अरे अली असगर, मैं हुज्जत खुदा होकर कह रहा हूँ तो अपनी ज़बान से दुश्मनों से पानी मांगो। अज़ादारों हुसैन के अली असगर ने खुश्क ज़बान खुश्क होठों में फेरी और 3 मरतबा कहा, ऐ लोगों आकाश, आकाश, लोगों में प्यासा हो, लोगों में प्यासा हो। 3 मरतबा जब कहा ना, अगर जालिम जितने बड़े जालिम थे, जितने भी जालिम थे, तलवार लेके जमीन पर गिर गए। इस सरसाद ने देखा कि मेरी फौज में बगावत फैल रही है। एक मरतबा कहता आएगा आएगा हुर्मिला कहाँ है? हुर्मिला आया कहाँ? इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कतल कर दे। अज़ादारो मुझे माफ कर देना। इस जालिम ने 3 लोगों वाला तीर उठाया, अज़ादारो अली असगर का निशाना बनाया। अज़ादारो कहता मैंने पहली मरतबा मारने का इरादा किया, तीर जमीन पर गिर गया। दूसरी मरतबा इरादा किया, जमीन पर गिर गया। जब तीसरी मरतबा मारने का इरादा किया, जमीन पर गिर गया। सरसाद के मुंह पर तमाचे मार कर रहता है, इतना बड़ा तीर अंदाज हो गए, इस छोटे बच्चे पर तीर नहीं चला सकता। उस वक्त हुर्मिला कहता जालिम, जब मैं तीर मारने का इरादा करता हूँ, सामने वाले खेमे में अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, भूखी है या बाहर है। एक मरतबा जो है वो अमां का दामन हिला कर देती है, जालिम अपना तीर दे, मेरा 6 महीने का बच्चा